ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کے متعلق بات کریں گے۔ احادیث کی روشنی میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت کہ کس وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ جہاں تک صلاۃ التسبیح کی فضیلت کی بات ہے، ناظرین اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس نماز کی وصیت فرمائی تھی کہ اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہر جمعے اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر ہر جمعے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کرو، اور اگر اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھی جا سکتی تو یاد رکھو کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لینا۔ ناظرین کرام، جو آدمی صلاۃ التسبیح کو پڑھتا ہے اس کے چھوٹے اور بڑے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے ہر مصیبت، رنج، غم اور پریشانی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو ناظرین یہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے صلاۃ التسبیح کا وقت کہ کس وقت میں صلاۃ التسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ناظرین اوقات مکروہہ کے علاوہ، یعنی جن اوقات کے اندر نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا یا کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ناظرین بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ اس کے اندر ایک تسبیح کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ جو تسبیح ہے اس کو 4 رکعتوں کے اندر، صلاۃ التسبیح نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ان 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل آسان ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کی دل کے اندر نیت کر کے نماز شروع کر دینی ہے۔ اس کے بعد جب آپ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یعنی یہ ثنا مکمل پڑھنے کے بعد وہ تسبیح آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی سبحانک اللہم جب آپ پڑھ لیں تو اب 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملا دینی ہے۔ جب آپ نے کوئی اور سورت ملا لینی ہے تو رکوع کرنے سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ آخر تک 10 مرتبہ یہ تسبیح پھر پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع میں چلا جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد جب آپ رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، یعنی سبحان ربی العظیم، جب یہ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح جب رکوع سے اٹھ جائیں، رکوع سے کھڑے ہوں، قوما کریں، تو پھر قوما میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح جب سجدے میں چلے جائیں گے تو سبحان ربی الاعلی یہ جو تسبیح ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، یعنی جب جلسہ کریں، 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے جب وہ جلسہ کریں تو اس میں بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور جب دوسرے سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک رکعت یہاں تک آپ کی مکمل ہوگی۔ 4 رکعتوں میں آپ نے اسی طرح سے یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جاتی ہے، اور 4 رکعتوں کے اندر یہ 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو اس ترتیب سے آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے اور پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔